کائنات نے ایک خاص کیفیت کو بیان کیا، فرمایا اذا ہوا۔ اب ہوا کا لفظ، اس کا عام ترجمہ جو کیا گیا ہے وہ ہے نیچے اترنا۔ کیا ہے؟ بولیے۔ مگر قرآن مجید چونکہ اللہ کا کلام ہے، سو جیسے اس رب کی عظمتوں کی کوئی حد نہیں، ویسے اس کے کلام کی مانوی وسعتوں کی بھی کوئی حد نہیں۔ ایک ایک لفظ کے کئی کئی معنی۔ سو ہوا کا لفظ عربی زبان میں، اس میں نیچے اترنے کا معنی تو ہے ہی، مگر اسی لفظ ہوا کا ایک معنی اوپر جانا بھی ہے۔ کیا ہے؟ اوپر جانا۔ اور پھر اسی ہوا کا دوسرا معنی ہے نیچے آنا۔ اور اسی لفظ ہوا کا ایک تیسرا معنی ہے، اور وہ ہے سرعت رفتار۔ جب کوئی شے تیز رفتاری سے حرکت کرے اسے بھی عرب کہتے ہیں الہوا۔ تو لفظ ایک ہے مگر اس کے اندر معانی تین ہیں۔ کتنے؟ ایک اوپر جانے کا معنی ہے، دوسرا اور تیسرا تیز رفتاری کا معنی۔ اب حاضرین محترم، عام طور پر اگر آپ قرآن مجید کے تراجم کو دیکھیں اردو زبان میں لکھے ہوئے، کوئی سا بھی ترجمہ پڑھ لیں، اس آیت کریمہ کا معنی بیان کرتے ہوئے کم و بیش ہر مترجم نے جو ترجمہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ قسم ہے ستارے کی جب وہ نیچے اترا۔ قسم ہے، بولیے، ستارے کی جب وہ نیچے اترا۔ اب ترجمہ کرنے والوں نے ترجمہ تو کر دیا، واو قسم کے لیے ہے، نجم ستارے کو کہتے ہیں، اور ہوا کا معنی نیچے اترنا۔ لفظوں کا معنی تو درست ہو گیا، مگر اس جملے کو پڑھ کر، اس ترجمہ کو پڑھ کر قرآن مجید کے اندر اگر کوئی شخص تھوڑا سا بھی غور و فکر کرے گا اور کلام الہی کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرے گا تو پریشان ہو جائے گا کہ کون سا ستارہ کہاں سے نیچے اترا، کیوں نیچے اترا، اور اس کی قسم کیوں۔ ایک جملے نے آپ کے ذہن کے اندر کتنے سوال کھڑے کر دیے۔ اگر تو رسمی ترجمہ پڑھ کے گزر جانا ہے وہ ایک الگ میٹر ہے، لیکن اگر ترجمہ پڑھنا ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے، اور ترجمہ ہوتا ہی کلام الہی کو، بولیے، خالی پڑھنے کے لیے قرآن ہے، تلاوت کے لیے کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے، جس کے پڑھنے کا اجر ہے، ثواب ہے۔ ترجمہ بطور ثواب نہیں، ترجمہ تو اس لیے پڑھا جاتا ہے تاکہ اللہ کے کلام کی، بولیے۔ اب خالق کائنات نے فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ۔ اس آیت کریمہ کو سمجھنے کے لیے جب ہم نے ترجمہ پڑھا تو ہر مترجم نے لکھ دیا ستارے کی قسم جب وہ نیچے اترا، جب وہ۔ اب غور و فکر کرنے والے سوچ میں گم ہو گئے کہ باری تعالیٰ کیا کہنا چاہ رہا ہے، کس ستارے کی قسم، کہاں سے نیچے اترا، کیوں نیچے اترا، قسم کیوں کھا رہا ہے۔ اب اس میں سے کسی ایک سوال کا جواب بھی ہمیں ترجمہ کے اندر ملتا ہے؟ اونچا بولیے جی۔ اب یہ سارے سوالات وہ ہیں کہ جن کے جوابات ائمہ مفسرین نے کتب تفاسیر کے اندر لکھے۔ نجم کی تفسیر بیان کی کہ نجم سے مراد حضور کی ذات اقدس ہے، پھر ہوا کے مختلف معنی بیان کیے ہیں، اور ہر معنی کی روح سے
پھر اس آیت کریمہ کی تفسیر کو مفسرین نے بیان کیا۔ اب علماء، محققین اور ریسرچرز وہ تو تفاسیر پڑھ لیں گے، ایک جگہ سے مطمئن نہیں ہوں گے تو دوسری تفسیر پڑھ لیں گے، تیسری پڑھ لیں گے، مگر حاضرین محترم، ایک عام انسان جس کی رسائی تفسیروں تک نہیں، یہ بات بڑی لائق توجہ ہے، چونکہ ہماری اس نشست کا جو اصل ٹائٹل ہے وہ ہے درس عرفان القرآن، ایکچوئل قرآن کا درس ہے، اور اس قرآن کے درس کے ضمن میں پھر ذکر معراج مصطفیٰ۔ بیسک ہم قرآن سمجھنے کے لیے اور قرآن سیکھنے کے لیے جب آئے ہیں، تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس ترجمہ کو پڑھنے کے بعد مفسرین کرام اور تفاسیر تک رسائی حاصل کیے بغیر ایک عام قاری اور ایک عام انسان جس کی رسائی تفاسیر تک نہیں، وہ ان تمام تراجم کو پڑھ کر بھی اسے کلام الہی کی کوئی حقیقت سمجھ بولیے۔ اور جب اللہ کے کلام کی سمجھ نہیں آئی تو ترجمہ تو پڑھا تھا کلام الہی کو سمجھنے کے لیے، اور اگر وہ مقصد ہی پورا نہیں ہوا تو پھر ترجمہ پڑھنے کا کوئی فائدہ بولیے ہے؟ پھر وہی وقت جو اردو کے جملے پڑھنے پر آپ نے لگانا ہے، اگلی ایک اور آیت پڑھ لے، جب سمجھ ہی کچھ نہیں آنا تو پھر ایک اور آیت پڑھ لے، اگلا ثواب تو مل جائے گا نا کم سے کم۔ یہ تو اس لیے پڑھا تھا تاکہ پتہ چلے کہ رب کائنات اس آیت کریمہ میں کیا فرما رہا ہے۔ سو حاضرین محترم، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ چونکہ ترجمہ کا مقصد ہی قرآن کا فہم، قرآن کو سمجھنا، سو ضرورت اس امر کی تھی کہ اردو زبان کے اندر کوئی ایسا ترجمہ بھی ہو، ایسا ترجمہ بھی کہ جو ایک عام قاری کو جس کی رسائی تفاسیر تک نہیں، وہ خالی اگر اردو ترجمہ پڑھتا ہے تو اسے ترجمہ پڑھنے کے بعد کلام الہی کی کچھ نہ کچھ سمجھ آ جائے، اس کے ذہن میں نئے سے نئے سوالات پیدا نہ ہوں، بلکہ ہر اٹھنے والے سوال کا اس ترجمہ کے اندر اسے جواب بھی مل جائے، تاکہ اس کی تسلی ہو، تشفی ہو، اور انشراح صدر کے ساتھ وہ اللہ کے کلام کو سمجھ کر پھر آگے پڑھنا شروع کرے۔ اب اس بڑے عظیم مقصد کے لیے، چونکہ یہی ایک آیت کریمہ زیر بحث آ گئی، سورہ نجم کی پہلی آیت کریمہ۔ اب میں نے آپ کو پہلا ترجمہ تو سنا دیا، جیسے کم و بیش ہر مترجم نے، آپ کی اس مسجد میں کئی ترجمے قرآن کے پڑھے ہوں گے، آپ کے گھروں میں پڑھے ہوں گے، ابھی اس کتاب کے بعد آپ جو چاہیں ترجمہ کھول کے دیکھ لیں، اسی سے ملتے جلتے الفاظ ہوں گے کہ ستارے کی قسم جب نیچے اترا۔ اب کسی کو سمجھ آئے نہ آئے مگر مترجم نے اپنا کام مکمل کر دیا، اسے ترجمہ ٹھیک کر دیا۔ مگر حاضرین محترم، اسی آیت کریمہ کا ترجمہ جب ہم عرفان القرآن سے پڑھتے ہیں، یہ عرفان القرآن میرے سامنے موجود ہے، آپ بعد ازاں جب اور تراجم پڑھیں تو اس کو بھی سامنے رکھیں، اور یہ ترجمہ ہے ہمارے شیخ اور ہمارے استاذ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ۔ آپ نے اس ترجمہ کے اندر اہتمام یہ کیا کہ خالی لفظوں کا معنی بیان مقصود نہیں، اصل مقصد قرآن سمجھانا۔ کیا ہے؟ بولیے، قرآن۔ آپ نے کوشش یہ کی کہ پڑھنے والے کے ذہن میں اٹھنے والے ہر سوال کا جواب ترجمے میں دے دیا جائے، اور بغیر تفاسیر کے پڑھنے والے کو ترجمہ سے اللہ کے کلام کی بولیے سمجھ آ جائے۔ آئیے، کیا یہ مقصد اس سے حاصل ہوتا ہے یا نہیں؟ تو اسی ایک آیت کریمہ جس پر آج کی
اس درس پہ کہ ہم گفتگو کر رہے ہیں اس کو آپ سامنے رکھ لیں، اور باقی تمام مترجمین کے تراجم وہ میں نے پہلے عرض کر دیے، اب ذرا عرفان القرآن کی طرف آئیں، ابھی کھول کے پڑھیں آپ۔ شیخ الاسلام نے اس کے ترجمہ میں لکھا، قسم ہے روشن ستارے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی، آگے آگے، قسم ہے روشن ستارے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی، جب وہ شب معراج چشم زدن میں اوپر جا کر نیچے تشریف لے آئے، جب وہ شب معراج چشم زدن میں اوپر جا کر نیچے تشریف لے آئے۔ اب حاضرین محترم، ایک جملہ آپ نے پڑھا، ستارے کی قسم جب نیچے اترا، کوئی شے سمجھ آئی؟ بولیے نہیں۔ اور جب یہ پڑھا کہ قسم ہے روشن ستارے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی، جب وہ شب معراج چشم زدن میں اوپر جا کر نیچے تشریف لے آئے۔ اب بتائیے کہ آیت کریمہ میں کلام الہی کی سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ جی، یہ بھی پتہ چل گیا کہ ستارہ کون ہے۔ پھر ہوا کے اندر 3 معنی تھے، اوپر جانے کا، نیچے آنے کا، تیز رفتاری کا، آپ نے تینوں معنی ایک جملے کے اندر سمو دیے۔ حضور کے جانے کا بھی تذکرہ ہو گیا، آقا کے آنے کا بھی، اور چشم زدن کہہ کے آپ کی اس تیز رفتاری کو بھی بیان کر دیا۔ تو گویا وہ سب کچھ جو کئی تفاسیر پڑھنے کے بعد علماء کو ملتا ہے، وہ آپ کو سمپل ایک ترجمہ پڑھ کے ایک جملے کے اندر سارا کچھ اس ترجمہ عرفان القرآن نے دے دیا یا نہ دیا؟ بولیے۔ اور اس درس عرفان القرآن کی نشست کا مقصود بھی یہ ہے کہ مہینے کے بعد اس میں بیٹھ کر ہمارا قرآن کے ساتھ کم سے کم اتنا تعلق تو جڑے کہ اٹھ کے جائیں تو جا کر قرآن سیکھنے کی طرف متوجہ ہو جائیں، قرآن سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگر درس قرآن میں آ کر قرآن کی پیاس پیدا نہ ہو، قرآن کی طلب پیدا نہ ہو، قرآن کے لیے اندر تڑپ پیدا نہ ہو، اور قرآن سیکھنے اور قرآن سمجھنے کے لیے اندر چاہت نہ اٹھے، تو پھر درس قرآن میں بھی آنے کا کوئی فائدہ، جیسے خالی جملہ پڑھ کے گزرنے سے ترجمہ پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں، اس طرح خالی تقریر سن کے چلے جانا، جوش اور جذبات دیکھ کے نعرے لگا کے چلے جانا، یہ درس قرآن کا مقصود بولیے نہیں۔ درس قرآن کا مقصود اس قرآن کی فکر کو دلوں کے اندر اتارنا، اس قرآن کی طرف دلوں کو مائل کرنا، دلوں میں قرآن کے لیے رغبت پیدا کرنا، محبت پیدا کرنا، چاہت پیدا کرنا، تاکہ اس ایک نشست سے کم ہمارے اندر اتنی خواہش اٹھے اور اتنی پیاس پیدا ہو کہ ہم واپس جا کر قرآن پڑھنے والے اور قرآن سمجھنے والے بن جائیں۔ اور اس کے لیے حاضرین محترم میں نے ایک مثال کے طور پر، ایک ایگزامپل کے طور پر ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے رکھی، اور اس کو بعد ازاں آپ لوگ دیگر تراجم سے بھی اور عرفان القرآن سے بھی پڑھ لیں، تاکہ جہاں سے آپ کو قرآن کی صحیح سمجھ آ جائے، بس جہاں سے آپ کو قرآن کی بولیے صحیح سمجھ آ جائے اور آپ کا دل مطمئن ہو جائے کہ مجھے اللہ کا کلام سمجھ آنا شروع ہو گیا، بس اس ترجمہ کو اپنا لیں اور روز مرہ کا اسے وظیفہ بنا لیں۔ یہ آج کے اس درس عرفان القرآن کا پہلا پیغام، تاکہ ہمارا قرآن کے ساتھ تعلق جڑا رہے۔ اب آ جائیے اس آیت کریمہ کی تفسیر کی طرف، چونکہ 3 معانی بیان ہوئے لفظ ہوا کے، اور تینوں معنوں کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شب معراج کی 3 حالتوں کی قسم۔ کتنی؟ 3 حالتوں کی قسم، آقا دو جہاں کی 3 شانوں کی قسم،
رب کائنات نے فرمایا والنجم اذا ہوا، پیارے قسم ہے تیری جب تو شب معراج اپنے رب کی ملاقات کے لیے عرش معلی پر چلا ہے۔ والنجم اذا ہوا، پھر دوسری حالت کی قسم کھائی، پیارے قسم ہے تیری جب تو شب معراج رب کی ملاقات کے بعد واپس نیچے فرش زمین پر تشریف لے آیا۔ اور پھر تیسری حالت کی قسم والنجم اذا ہوا، محبوب قسم ہے تیری کہ تو نے شب معراج اتنا طویل سفر اور اس تیز رفتاری سے طے کیا کہ مکان و لا مکان کی سیر کر ڈالی، مگر ایک رات بھی ختم نہ ہونے پائی، ایک رات بھی ختم۔ یہ تیزی رفتار مصطفیٰ کی قسم۔ تو کتنی حالتوں کی قسم؟ تین۔ آئیے اب ان تینوں احوال مصطفیٰ پر تھوڑی تھوڑی بات۔ ویسے تو ان میں سے ہر ایک کیفیت، ہر ایک حالت اور حضور کی ہر شان ایک الگ مضمون ہے، مگر آج کی نشست میں ہم ان تینوں احوال کے اوپر مختصر گفتگو کرتے ہیں۔ آئیے پہلی کیفیت اور آقا علیہ السلام کی پہلی شان، اور وہ کیا؟ عرش معلی پر جانے کی قسم۔ یہاں سوال پیدا ہوا کہ باری تعالیٰ اس جانے کی قسم کے پیچھے حکمت کیا ہے؟ اس کے پیچھے راز بولیے، راز کیا ہے؟ حاضرین محترم، آئیے اس قرآنی حکمت کو سمجھنے سے پہلے اگر میں آپ سے پوچھوں، سوال کروں کہ آپ سوچ کے بتائیں قسم کھانے کی ضرورت کب پیش آتی ہے؟ بولیے، قسم کھانے کی ضرورت، قسم کھانے کی نوبت کیوں آتی ہے؟ سوچئے، کیا ہر بات پر قسم کھاتے ہیں؟ اونچا بولیے جی، ہر بات پر قسم؟ قسم کس بات پر کھائی جاتی ہے جی؟ ماشاءاللہ، پھر بولیے کیا؟ بات کو پختہ کرنے کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عام سی بات ہو تو قسم کی ضرورت، قسم کی ضرورت پڑتی ہے خاص بات پر۔ کس پر؟ اور کون سی خاص بات؟ ایسی خاص بات جسے سننے والا ماننے کے لیے تیار ہی نہ ہو۔ سننے والا بولیے ماننے کے لیے تیار نہ ہو، اگر وہ ویسے ہی مان جائے تو پھر تو قسم کوئی نہیں کھاتا۔ قسم اس لیے کھائی جاتی ہے کہ جب آپ کا سننے والا آپ کی بات کا انکاری ہو جاتا ہے، یقین نہیں کرتا، تو اسے یقین دلانے کے لیے جہاں اور کئی دلیلیں دیتے ہیں، وہاں آخری دلیل کے طور پر کہتے ہیں بھائی خدا کی قسم یہ بات ایسے ہے۔ اب مسئلہ حل ہو گیا یہ جی؟ بات سمجھ میں آ گئی کہ قسم کیوں کھائی جاتی ہے؟ دوسرے کو اپنی بات کا یقین اور دوسرے کو اپنی بات منوانے کے لیے، اگر وہ ویسے ہی مان جائے تو پھر بھی قسم کھائیں گے؟ اونچا بولیے نہیں۔ اب حاضرین محترم، جب قسم کھائی جاتی ہے کیا؟ یقین دلانے کے لیے، اب رب سے پوچھتے ہیں کہ مولا تو نے اپنے حبیب کے عرش معلی پر جانے کی قسم کیوں کھائی؟ قسم؟ آئیے اس حکمت کو جاننے کے لیے جب سے آقا علیہ السلام کا یہ سفر معراج ہوا، کم و بیش 1450 سال گزر گئے۔ اس پہلے دن سے لے کر آج تک علماء کے دو طرح کے نظریات ہمیشہ رہے، ہر دور کے اندر رہے۔ ایک قلیل اہل علم کا نظریہ ہے اور ایک کثیر اہل علم کا نظریہ۔ وہ جو قلیل اقل تھوڑے ہیں مگر ہیں وہ بھی اہل علم، ان کا ایک اپنا نظریہ ہے، اور جو کثیر علماء ہیں جن کو جمہور علماء کہتے ہیں ان کا ایک اپنا نظریہ ہے۔ اب پہلا نظریہ یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جو معراج ہے یہ ایک خواب تھا۔ کیا تھا؟ بولیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جسم کے ساتھ سیر نہیں کی،
جسم مکہ میں رہا اور حالت خواب میں آپ کی روح سیر کرتی رہی. مسجد اقصیٰ کی بھی سیر، آسمانوں کی بھی سیر، سدرۃ المنتہا کی بھی کس نے کی؟ روح نے کی عالم خواب میں. یہ ایک نقطہ نظر. اور دوسرا نظریہ جو کثیر اور جمہور اہل علم کا ہر زمانے میں رہا وہ یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کا معراج ایک خواب نہیں تھا، ایک حقیقت تھی. بولیے، خواب نہیں تھا، کیا تھی؟ آپ کے نے خالی آپ کی روح نے سیر نہیں کی، بلکہ آپ جسم اور روح دونوں کے ساتھ مکہ کی وادی سے چلے، مسجد اقصیٰ میں گئے، 1.25 لاکھ نبیوں کو امامت کروائی، اور پھر مسجد اقصیٰ سے آپ نے 7 آسمانوں کی سیر کی، اور پھر سدرۃ المنتہا اور عرش معلیٰ کی سیر کی، اور پھر اپنے رب کی ملاقات کے بعد رات ختم ہونے سے پہلے واپس اپنے بستر پہ آ گئے. یہ خواب نہیں بلکہ کیا؟ ایک حقیقت ہے. اب آ جائیے ان دونوں نظریات کا اس قرآن کی روشنی میں تجزیہ کرتے، کیونکہ ہر مسئلے کا حل کون دیتا ہے؟ اونچا بولیے، قرآن. اب قرآن نے ان دونوں نظریات کے درمیان جو خاص رہنمائی کی وہ یہ کہ اگر تو آقا علیہ السلام نے خواب بیان کیا ہوتا اور صبح اٹھ کر کہتے بھائی رات میں مکہ میں سویا ہوا تھا، میرا جسم بستر پر ہی تھا، اور بس خواب میں نے مسجد اقصیٰ میں سیر کی، اور مسجد اقصیٰ سے پھر آسمانوں کی، پھر عرش معلیٰ کی، اور یوں اسی خواب کے عالم میں سیر کر کے جب بیدار ہوا تو کہاں تھا؟ اپنے بستر پر. اگر یہ خواب حضور بیان کرتے تو مجھے سچ بتائیے، کیا مکہ والوں کو اس خواب کو ماننے میں کون سی شے رکاوٹ تھی؟ جی کوئی شے رکاوٹ تھی؟ کیونکہ خواب تو ایک عام سی شے ہے، وہ تو کوئی بھی دیکھ سکتا ہے. ضروری نہیں کہ نبی خواب دیکھے، خواب تو غیر نبی بھی دیکھ سکتا ہے. خواب ایک نیک کو بھی آتا ہے، گناہگار کو بھی آتا ہے یا نہیں؟ خواب ایک مومن بھی دیکھتا ہے، خواب کافر بھی دیکھ لیتا ہے. آپ اگر کسی کے سامنے صبح اٹھ کے خواب بیان کریں کہ رات میں اپنے گھر ہلاں کے اندر، ہلاں ہی ہے نا، یہ سویا ہوا تھا، اور ساری رات خواب میں میری روح مدینے کی سیر کرتی رہی. کتنے لوگ ہیں جو رات خواب میں مدینہ دیکھ کے آ جاتے ہیں یا نہیں؟ بولیے. میری روح رات خواب میں کعبۃ اللہ کا طواف کرتی رہی، مسجد اقصیٰ میں نفل پڑتی رہی، اور جب آنکھ کھلی تو کہاں تھا؟ اب یہ خواب اگر آپ کسی کو سنائیں تو مجھے سچ بتائیے، کوئی بھی عقل مند آدمی خواب کا انکار کرے گا؟ جی ہر کوئی مان لے گا. کسی کو کوئی آبجیکشن، ہر کہے گا کہ بھائی خواب اچھا دیکھا ہوگا. بس اتنی سی بات کہہ کے بات ختم ہو گئی. تو جب آپ کے خواب کا کوئی انکار نہیں کرتا، آپ ہلا میں بیٹھ کے مدینے کی سیر کریں، کسی کو انکار نہیں. اور تاجدار مدینہ وہ کہیں کہ میں خواب میں مکہ میں سو کر فلسطین کی سیر کر رہا تھا، مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھا رہا تھا، تو کیا حضور کے خواب کا بھی کوئی انکار کرے گا؟ جی خواب کا انکار تو، اگر خواب سناتے تو انکار کبھی نہ ہوتا، اور اگر انکار نہ ہوتا تو مجھے بتائیے قسم کی ضرورت کیوں پڑتی؟ قسم کی ضرورت پڑتی؟ نوبت آتی. اور اگلی بات بڑی قابل دھیان ہے، بھائی خواب سناتے ہوئے تو ہم قسم نہیں کھاتے. خواب ہے، کسی کا دل چاہے کوئی مانے، نہ چاہے تو بھائی خوابوں پر جب خود قسم نہیں کھاتے آپ، کیسے ممکن ہے کہ سنا خواب رہا ہو اور ساری کائنات کا خدا خواب سنانے پر قسم کھا دے؟ اس کی شان بڑی بلند ہے. ایسا ممکن بولیے نہیں. تو پتہ یہ چلا کہ قسم کی ضرورت پڑی کیوں؟ اس لیے کہ میرے مصطفیٰ نے جب اپنے سفر معراج کو بیان کیا
تو آپ نے خواب نہیں سنایا، بلکہ آپ نے فرمایا حقیقت میں جسم اور روح کے ساتھ مجھے وادی مکہ سے اٹھا کر مسجد اقصی میں لے جایا گیا۔ فرمایا میں ام ہانی کے گھر سویا تھا اور جبرائیل امین کو بھیج کر مجھے اٹھایا گیا، قدم چوم کے جبرائیل نے مجھے جگایا، مہار پکڑ کے مجھے براق پر بٹھایا اور پھر مجھے مسجد اقصی میں لے گئے جہاں میں نے 1.25 لاکھ انبیاء کی امامت کروائی۔ ثم عرج بی، پھر وہاں سے مجھے آسمانوں کی طرف لے جایا گیا، میں نے 7 آسمانوں کی سیر کی، پھر مجھے سدرۃ المنتہا پر لے جایا گیا، پھر عرش معلیٰ پر گیا، پھر اپنے رب کی ملاقات کی، زیارت کی، اور اس ملاقات کے بعد جب واپس لوٹ کے مکہ کی وادی میں آیا تو ابھی ایک رات بھی ختم، رات کے ختم ہونے سے پہلے پہلے یہ سارا سفر کر کے واپس گھر پہنچ گیا۔ اہل مکہ نے جب یہ بات سنی انہوں نے کہا کہ اس بات کو تو عقل ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تم آپ اتنی بڑی بات کر رہے ہیں آسمانوں کی، ہماری عقل تو یہ بھی تسلیم نہیں کرتی کہ راتوں رات کوئی شخص مکہ سے اٹھ کر فلسطین چلا جائے، مسجد حرام سے مسجد اقصی چلا جائے اور رات سے پہلے پہلے مسجد اقصی سے پھر واپس آ جائے، اس کو تو عقل تسلیم، اور آپ تو اس سے بھی اگلی بات بڑی بات کر رہے ہیں آسمانوں پر جانے کی، سدرۃ المنتہا پر جانے کی، تو یہ بات عقل میں آنے والی نہیں۔ اب حاضرین محترم، جہاں ایک طرف کفار کی عقل نے انکار کر دیا تسلیم کرنے سے، وہاں تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں میں سے جو کمزور ایمان والے لوگ تھے وہ بھی متزلزل ہو گئے، ان کے ایمان ڈگمگا گئے تھے کہ اتنی بڑی بات کہہ دی کیسے مانے، عقل تسلیم نہیں کرتی۔ تو جب ایمان متزلزل ہونے لگا اور اہل ایمان ڈگمگانے لگے تب خالق کائنات نے فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، اے میرے حبیب کے غلاموں غور سے سنو، کافر مانے یا نہ مانے مگر قرآن پر یقین اور قرآن پر ایمان رکھنے والوں، آؤ تمہیں میرے مصطفیٰ کے اس معجزہ کو ماننا پڑے گا۔ مولا کیسے مانے، عقل نہیں مانتی، فرمایا عقل کو ایک طرف رکھ دو، آؤ میں ساری کائنات کا خدا قسم کھا کے تمہیں یقین دلا رہا۔ یہ تھی پہلی قسم کی ضرورت، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، کہ لوگوں عقل مانے یا نہ مانے مگر تمہیں اس واقعہ معراج کو ماننا اس لیے پڑے گا کہ دیکھو میں خدا ہو کر قسم کھا رہا ہوں اور قسم کھا کر تمہیں یقین دلا رہا۔ تو مجھے بتائیے اب ماننے کے لیے خدا کی قسم سے بڑی شے اور بولیے؟ تو گویا قسم کھا کر رب کائنات نے یہ حقیقت قیامت تک اس قرآن نے واضح کر دی کہ اگر خالی خواب ہوتا، اگر روح کی سیر ہوتی تو پھر نہ کوئی انکار کرتا اور نہ ہی قسم کی ضرورت پیش آتی۔ انکار اس لیے ہوا کہ یہ واقعہ خواب کا نہیں حقیقت کا تھا، سیر روح کی نہیں بلکہ جسم کی تھی، گویا رب نے قسم کھا کر یقین دلا دیا کہ میرے حبیب تیرا سفر یہ خالی تیرے روح کا سفر نہیں، تیرے جسم کا سفر تھا، کہ تو جسم اور روح سمیت عالم جسمانیت سے بھی گزر گیا، عالم روحانیت سے بھی گزر گیا، روح والے نیچے رہ گئے، جسم والے نیچے رہ گئے، تو وہاں جا کے پہنچا جہاں نہ کسی جسم کی رسائی ہے نہ کسی روح کی رسائی، بشر بھی نیچے رہ گیا، نور بھی، بشر مسجد اقصی میں رہ گیا، نور سدرۃ المنتہا پر رہ گیا، اور یہ وہ تھا حقیقت کا مالک کہ وہاں جا پہنچا جہاں نہ کوئی بشر جا سکا نہ کوئی نور جا سکا۔ اس لیے رب نے کہا لوگوں پریشان نہ ہونا، ایک طرف تمہاری عقل ہے ایک طرف تمہارے رب کی قسم ہے، ایک طرف رب کی
بولیے قسم ہے. سو اب دیکھتے ہیں کہ کون اپنی عقل پر اعتماد کرتا ہے اور کون رب کی بولیے قسم پر اعتماد کرتا ہے. سو تاریخ گواہ ہے جس نے عقل پر اعتماد کیا وہ اپنے زمانے کا ابو جہل بن گیا، اور جس نے خدا کی قسم پر اعتماد کر لیا وہ اپنے وقت کا ابو بکر صدیق بن گیا. یہ آقا دو جہاں کی ایک حالت کی قسم اور حضور کی ایک شان کی قسم. محبوب قسم ہے تیری جب تو عرش معلی پر چلا. سو حاضرین محترم، اب خالی جانا نہیں، آئیے ایک دوسری حالت پر بھی تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں. یہ خالی جانا نہیں تھا بلکہ تیز رفتاری کا سفر تھا. عام روٹین کا سفر بولیے نارمل سفر، بلکہ اس تیز رفتاری سے سفر کیا کہ اس تیزی رفتار کی بھی رب نے قسم کھائی. تیزی رفتار کی بھی قسم اس لیے کھائی کہ محبوب اتنا طویل سفر اور اتنی قلیل مدت میں طے کیا کہ مکہ کی وادی سے چلے کہاں پہنچے؟ مسجد اقصیٰ میں 1.25 لاکھ انبیاء کی امامت کروائی، اور پھر مسجد اقصیٰ سے میرے محبوب چلے آسمانوں کی طرف. ہر آسمان پر کھڑے رسول میرے آقا کا استقبال کر رہے. ادھر اقصیٰ میں سب نبیوں نے استقبال کیا، آسمانوں پر رسولوں نے استقبال کیا، اور پھر آقا چلتے چلتے کہاں پہنچے؟ سدرۃ المنتہا پر. اور سدرۃ المنتہا کی کیفیت اور حالت قرآن بیان کر رہا ہے. اذ یغشا سدرۃ ما یغشا. تمام ملائکہ نے اپنے نوری پروں کے ساتھ سدرۃ المنتہا کو ڈھانپ رکھا تھا. کیوں؟ اللہ نے تمام فرشتوں کو سدرۃ المنتہا پر جمع کر لیا تاکہ فرشتوں اقصیٰ میں ہم نے نبیوں سے استقبال کروایا، آسمانوں پر رسولوں سے کروایا، سارے ملائکہ جمع ہو جاؤ تاکہ حبیب کا جب گزر ہو تو سدرۃ المنتہا پر فرشتے استقبال کریں. سدرۃ المنتہا پر کون؟ تو تمام ملائکہ حضور کے استقبال کے لیے کھڑے. تاجدار کائنات آسمانوں کی سیر کرتے ہوئے پھر عالم ملکوت کی سیر کی، پھر عالم جبروت کی سیر کی، پھر عالم لاہوت کی سیر کی، پھر حضور نے جنت کی سیر کی، پھر عالم برزخ کے احوال دیکھے، پوری کائنات پست و بالا کا نظارہ کیا، اور سیر کرتے کرتے جب سدرہ سے آگے گزرنے کا وقت آیا تو جبرائیل امین سدرۃ المنتہا پر وہیں رہ گئے. عرض کی لو دنوت انملۃ لا درکت. یا رسول اللہ اگر ایک قدم بھی آگے بڑھتا ہوں تو میرے نوری پر جل کے راکھ ہو جاتے. اب اس سے آگے جانے کی مجھ میں جسارت. جبرائیل وہیں رک گیا اور میرے آقا سدرۃ المنتہا سے بھی اوپر چلے گئے. جب آگے چلے سدرہ سے تو لا مقام قدم رکھا، عرش معلی پر پہنچے، اور جب میرے آقا نے قدم رکھا کہاں؟ عرش پر. آگے سے آواز آئی کف یا محمد ان ربک یصلی علیک. پیارے محبوب ٹھہر جا، اب تیرا خدا خود آگے آ کر تیرا استقبال کرنا چاہ رہا ہے. تیرا رب تیرا کیا کرنا چاہ رہا ہے؟ استقبال کرنا چاہ رہا ہے. گویا عرش معلی سے گزرے تو میرے آقا وادی دنا میں داخل ہوئے، پھر مقام تدلی پر پہنچے، پھر کعبہ کوسین کی قربت میں چلے گئے، پھر او ادنا کے جلووں میں گم ہو گئے، پھر ما زاغ البصر وما طغى کے عجب نظارے تھے، پھر فاوحى الى عبده ما اوحى کی عجیب و غریب وہ راز و نیاز کی باتیں تھیں. وہ باتیں کیا تھی؟ ملاقاتیں کیا تھی؟ اس کو اعلی حضرت نے کہا اٹھے جو کسرے دنا کے پردے، اٹھے جو کسرے دنا کے پردے. پھر کوئی خبر دے تو کیا خبر دے، وہاں تو جا ہی نہیں دوئی کی، کسے بتائیں کدھر گئے تھے. تبارک اللہ ہے شان تیری، تجھ ہی کو زیبا ہے بے نیازی،
کہیں تھا وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال گئے۔ تو خالق کائنات نے اپنے محبوب کو اپنی اس قربت خاص میں بلایا، اور پھر مکان کی بھی سیر اور لا مکان کی بھی سیر، اور پھر اپنا دیدار کروایا، اور پھر اپنی قربت میں بٹھا کر راز و نیاز کی باتیں کی۔ اب خود سوچئے کہ اس پر کتنا وقت لگا ہوگا، معلوم نہیں وہ ملاقات کب تک ہوتی رہی، معلوم نہیں وہ سیر کتنا زمانہ ہوتی رہی، معلوم نہیں وہ دیدار کب تک ہوتا رہا، مگر یہ سارا عمل مکمل کر کے فرمایا حبیب تیری تیزی رفتار کی قسم، جب تو لامکان سے واپس لوٹ کے آیا، ادھر مکہ کی وادی میں پہنچا، اپنے گھر قدم رکھا، تو میرے محبوب اتنی تیز رفتاری سے لوٹ کے آیا کہ ابھی آپ کا بستر بھی ٹھنڈا نہیں ہونے پایا۔ جس بستر سے اٹھ کے گئے تھے وہ بستر بھی ابھی گرم ہے، جس دروازے سے نکل کے گئے وہ دروازے کی کنڈی بھی ہل رہی ہے، اور چلتے ہوئے جب وضو کر کے چلے تھے ابھی وضو کا پانی رکنے نہ پایا کہ مصطفیٰ پہلے لامکان سے واپس آ۔ رب کائنات نے فرمایا والنجم اذا ہوا، محبوب قسم ہے تیری اس تیز رفتاری کی کہ تو نے پل بھر میں مکان و لا مکان کا اتنا طویل سفر اور اتنی قلیل مدت میں طے کر دیا کہ دنیا والے سوچتے رہ گئے مصطفیٰ گئے کب تھے اور حضور آئے کب ہیں۔ حضور گئے کب تھے اور حضور نہ کسی کو جانے کی خبر ہوئی اور نہ کسی کو آنے کی خبر ہوئی۔ بس اگر سب کو خبر ہو جاتی تو فرمایا محبوب یہ معجزہ کیسے بنتا، اگر ہر کوئی کسی کی عقل اس کو تسلیم کر لیتی تو پھر ہمیں قسم کھانے کی حاجت نہ رہتی۔ سو معجزہ بنا اس لیے کہ ساروں کی عقل عاجز آ گئی، عقل قاصر ہو گئی اس سفر معراج کو جاننے سے۔ سو رب کائنات نے فرمایا میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تیری تیزی رفتار کی قسم جس نے پوری کائنات انسانی کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا، اور لوگ سوچتے رہ گئے کہ حضور کا جانا کب تھا اور حضور کا بولیے آنا کب تھا۔ اور پھر اس تیز رفتاری کے اندر، اس تیز رفتاری کے اندر در حقیقت اپنے محبوب کی ایک اور شان بھی اللہ نے بیان کی، اور وہ شان کیا ہے؟ خالق کائنات زمان پر بھی قادر ہے اور مقام پر بھی، زمان پر بھی اور مقام پر بھی۔ اب اس کی ڈیٹیل میں جائے بغیر میں جسٹ ایک ایگزامپل یہاں دینا چاہ رہا کہ وہ چاہے تو ایک ہی جگہ کو پھیلا کر کئی ہزار میل بنا دے، اور کسی کے لیے چاہے تو وہ ہزاروں میل سکیڑ کر سمیٹ کر ایک قدم بنا دے۔ یہ اللہ کی قدرت سے دور ہے، اور کسی کے لیے چاہے تو ایک ہی زمانہ پھیلا کر کئی صدیاں بنا دے، اور چاہے تو وہ کئی صدیوں کو سکیڑ کر سمیٹ کر ایک لمحہ بنا دے۔ یہ بھی اللہ کی قدرت سے بعید بولیے۔ بس اس اپنی قدرت کاملہ کو بیان کرتے ہوئے اللہ پاک نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندہ خاص کو۔ تو حاضرین محترم، چونکہ رب کائنات ہر شے پر کیا ہے، اور آئیے اس کی قدرت زمانی کے بھی اور قدرت مکانی کی بھی تمام مثالیں خود قرآن نے بیان کی، مگر اس وقت صرف ایک ایگزامپل لیتے ہیں قرآن مجید سے اس کی قدرت مکانی کی، اور وہ مقام ہے قرآن مجید کا سورہ النمل۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ ہے، آپ کا دربار لگا ہوا، ملک سبا کی ملکہ بلقیس اپنے شاہی دربار سے چل پڑی حضرت سلیمان کی ملاقات کے لیے۔ آپ نے اپنے درباریوں سے پوچھا اے میرے درباریوں کون ہے جو اس ملکہ کے یہاں پہنچنے سے پہلے پہلے اس کا شاہی تخت لا کر میرے دربار میں حاضر کر دے۔ اس پر قرآن کہتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کا ایک ولی کامل کھڑا ہو گیا، مرد درویش،
اور اس نے کیا عرض کی؟ عرض کرنے لگا انا آتیک بہی قبل ان یرتد الیک طرفک، اے اللہ کے نبی مجھے اجازت دیں تو وہ تخت میں آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے لا کر حاضر کر دیتا۔ کتنی دیر میں؟ آنکھ جھپکنے سے۔ اب خالی دعویٰ نہیں تھا، بلکہ قرآن کہتا ہے فلما رآہ مستقرا عندہ، حضرت سلیمان نے آنکھ جھپکی، تخت آپ کے قدموں میں آ گیا تھا، گویا آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت لا کر پیش کر دیا۔ کتنے فاصلے سے؟ 900 میل سے۔ کتنے فاصلے سے؟ 900 میل جاتا بھی ہے اور آتا بھی ہے، نہ کسی کو جانے کی خبر نہ کسی کو آنے کی خبر، اور پلک جھپکنے سے پہلے واپس بھی آ گیا۔ حاضرین محترم، یہ تو رفتار ہے حضرت سلیمان کی امت کے ایک ولی کی، کیا شان ہوگی خدا کے نبی کی، اور پھر کیا مقام ہوگا اس رسول کا جو خالی نبی نہیں بلکہ امام الانبیاء۔ اگر حضرت سلیمان کی امت کے اس ولی کے لیے اللہ 900 میل کا فاصلہ سکیڑ کر ایک پل میں طے کروا دیتا ہے، تو کیا اپنے مصطفیٰ کو شب معراج مکان و لا مکان کے سارے فاصلے سمیٹ کر ایک لمحے کے اندر حضور کو معراج نہیں کروا سکتا؟ بولیے جی، کیا وہ حضرت سلیمان کے امتی نے بھی کوئی خواب دیکھا تھا؟ وہ خواب میں تخت لایا تھا؟ اگر وہ حقیقت میں جا کے لا سکتا ہے تو ادھر خواب کا سہارا کیوں لیتے ہو؟ میرا مصطفیٰ جن کے ایک قدموں کی ٹھوکر کے صدقے سلیمان کی امت کے کئی ہزار ولی پیدا ہو سکتے ہیں، وہ رسول سر عرش جا کیوں نہیں سکتا، اور پل بھر میں عرش معلیٰ سے واپس آ کیوں نہیں سکتا؟ ماننا پڑے گا کہ یہ رب کائنات کی قدرت کاملہ ہے کہ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہے وہ فاصلے سمیٹ دے، اور حضور سے بڑا تو محبوب ہے کوئی نہیں، لہذا فاصلے سمیٹ کر محبوب کی رفتار کو اتنا تیز کر دیا کہ دنیا سوچتی رہ گئی، اور جب لوگ حیرت میں گم ہوئے تو رب کائنات نے قسم کھا کر انہیں یقین دلا دیا۔ یہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دوسری شان کی قسم، اور بات ختم کرتے ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تیسری شان کی قسم اذا ہوا، جب وہ شب معراج واپس تشریف لے آئے، جب وہ شب معراج، تو باری تعالیٰ واپس آنے کی قسم کیوں؟ فرمایا تمہاری نگاہ میں اوپر جانا کمال تھا، رب نے کہا مجھ سے پوچھو، میں قسم کھا کر کہہ رہا ہوں مصطفیٰ کا جانا تو کمال تھا ہی، مگر وہاں سے لوٹ آنا یہ جانے سے بھی بڑا کمال ہے، جانے سے بھی بڑا کمال ہے۔ باری تعالیٰ وہ کیسے؟ فرمایا تمہیں دیکھتے نہیں کہ مکہ والوں نے میرے مصطفیٰ پر 12 سال ظلم کیے، پتھر مارے، راہوں میں کانٹے بچھائے، میرے حبیب پر الزام لگائے، تاجدار کائنات کو تانے دیے، گالیاں دی، حضور کو دکھی کیا، مگر 12 برس کے بعد جب ہم نے محبوب کو لا مقام میں بلایا اور کہا حبیب چھوڑ دکھوں کی وادی، آجا میری قربت میں، آجا میرے حریم قدس میں، پیارے آجا تجھے سیر کرواؤں، جنت کی سیر، ملکوت کی سیر، جبروت کی سیر، لاہوت کی سیر، عرش معلیٰ کی سیر، اور پھر کعبہ کوسین کی سیر اور ادنا کی سیر، اپنی قربت میں بٹھا کر پردے اٹھا دیے، فرمایا حبیب آج کی شب آجا، تو مجھے دیکھ لے میں تجھے دیکھ لوں، دیکھنے کا مزہ آج کی رات ہے، جی بھر کے میرا دیدار کر لے، تاکہ اس سیر کے ذریعے اور اس دیدار الہی کی وہ لذت تمہیں نصیب ہو کہ جس لذت کے باعث 12 سال کے سارے دکھوں کو مصطفیٰ بھول جائے۔ تو جب حضور اپنے رب کی قربت میں گئے، جلوہ حق نگاہوں کے سامنے تھا، تو یقیناً تاجدار کائنات کے لیے اس سے بڑا راحت کا مقام اور سرور اور سکون کی وادی اس سے بہتر، اور چونکہ وہ مقام جہاں
نہ کوئی پتھر مارنے والا، نہ کوئی کانٹے بچھانے والا، نہ کوئی دکھ دینے والا، نہ تکلیف دینے والا، ہر طرف حور و غلماں ہے، جہاں ملکوت و جبروت کی سیر ہے، اور جہاں قاب قوسین او ادنا کی منزلیں ہیں اور رب ذوالجلال کے جلوہ حسن کے نظارے ہیں۔ اس سے اونچا اور اس سے بہتر مقام تو اور کوئی نہیں تھا۔ اب ایک لمحے کے لیے ذرا یہاں بھی عقل سے سوچ کے مجھے بتائیے کہ جس کو 12 برس ستایا گیا، پتھر مارے گئے، راہوں میں کانٹے بچھائے گئے، تکلیفیں دی گئی ہوں، اور 12 سال کے بعد اس کا محبوب اسے اپنی قربت کی وادی میں لے جائے، کہاں؟ جہاں سرور ہی سرور، سکون ہی سکون ہو، تو مجھے سچ بتائیے اس پرکیف نظارے کو چھوڑ کر کوئی واپس دشمنوں کی سرزمین پر آئے گا؟ جی کون پتھر کھانے آئے گا؟ کون دکھ اٹھانے آئے گا؟ کون کانٹوں پر چلنے آئے گا؟ رب نے کہا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، پیارے قسم ہے تیری لجبالی کی، محبوب قسم ہے تیری بندہ پروری کی، محبوب قسم ہے تیری غریب نوازی کی، کوئی ہوتا تو کبھی لوٹ کے نہ آتا، وہیں رہ جاتا، مگر میرے حبیب تو اس قربت میں جا کر تو نے کہا مولا بے شک راحت یہاں ہے، وہاں پتھر ہیں، وہاں تکلیفیں ہیں، وہاں دکھ ہیں، مگر کیا کروں آج اپنی راحت کے لیے اگر کعبہ کو حسین پہ رہ گیا تو اس زمین